ڈاکٹر صاحب I'll start with you. یہ علی لاریجانی کی ٹارگٹ کلنگ اور شہادت کو ایران میں کس کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کا جنگ پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹر علی لاریجانی ایک بڑی اہم شخصیت ہے اور انقلاب کی ابتدا سے لے کے ابھی تک بڑی اہم پوسٹوں پہ اور اہم مناصب پہ رہے اور بڑی اہم ان کی خدمات ہیں، اور ایرانی سوسائٹی کے اندر بھی اور خود شہید رہبر سید علی خامنہئی کی نگاہ میں بھی بہت بڑے بااعتماد اور اہم شعبہ جات میں اچھی پیش رفت دکھانے والے افراد میں سے شمار کرتے تھے. لیکن دیکھیں جنگ میں ہر چیز چلتی ہے اور جنگ کے اندر ہر طرح کے مسائل اور صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. اور یوں بھی ایران کی اگر آپ انقلاب کے بعد کی ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر شخصیات کی شہادتیں اور شخصیات کو مد عام سے ہٹانا اور ان کو قتل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. ایران نے انقلاب کے ابتدائی ایام اگر ہمارے ناظرین آپ کے ناظرین یقیناً آنا ہے کہ ابتدائی ایام میں تو ایک دفعہ پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی، پھر ایک ہی دھماکے میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو اڑا دیا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات. اور ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو آج 17 دن ہو گئے، تو پہلے دن ہی سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جاتا ہے، اینڈ ملٹری جو کمانڈ ہے پوری کی پوری جو ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایران کا جو اس وقت کا نظام ہے یا انقلاب کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بہت گہرائی ہے. یہاں پہ شخصیات ہی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی، سسٹم کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ نئے افراد آتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں اور پہلے کی طرح سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں. اس انقلاب نے بہت بڑی شخصیات دی ہیں اور ایک بڑا کیڈر اب بھی موجود ہے کہ جو خود اس وقت عوام کے اندر ہم جب رات مختلف اجتماعات میں جب اس کا اعلان کیا گیا ان کی شہادت کا، تو جو عوام کا ریئیکشن تھا انہوں نے وہی اللہ اکبر اور مرتباد امریکہ اور مرتباد اسرائیل کا نعرہ لگا کے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام افراد پہ استوار نہیں ہے، ایک نظریے پہ ہے، اور اس نظریے کے حامل بہت بڑی شخصیات اور بڑے اہم افراد اب بھی موجود ہیں جو اس انقلاب کو سنبھالیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، شہادتوں سے سلسلہ رکتا تو نہیں آپ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ رائیگان سسٹم نہیں جو جاتا. ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں ظاہر ہے لوگ شخصیات آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا ان کو ڈیمیج یا امپیکٹ نہیں نظر آتا کیونکہ وہ سسٹم ریپلیس کر دیتا ہے اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ان پوزیشنز کو. بریگیڈیئر صاحب، یہ سیکیورٹی چیف کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اگر ملیٹریلی اس کو دیکھا جائے تو اس میں کیا میسیجنگ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایک تو عادل بات یہ ہے کہ بالکل پوری آئی وڈ سے پورے دنیا کو عالم اسلام کو افسوس ہے ان کی شہادت کا، اور ہی واز نیڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس موقع پہ آپ کی جو ایک مین شخصیت ہیں اگر وہ چلی جائیں تو اس سے کافی خلا پیدا ہوتا ہے، جو کہ عیالی راشد صاحب کے ساتھ کہ ایک انسٹیٹیوشنز آپ کے اگر اسٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر پرسنالٹیز ایکسیٹرک جو باتیں ہوتی ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتی. بٹ اسٹل ایک کنوینس آرڈر میسج کہ اگر سیکورٹی چیف آپ کے ملک کے ایک ایئر اٹیک کے اندر وہ ان کی جان چلی جاتی ہے، سم تھنگ تھوڑا سا سیکورٹی لیپس ہوئی ہے. پہلے جو آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جون میں جب یہ لڑائی ہوئی تھی اس وقت آپ کے سامنے پورے آپ کے سائنٹسٹ ان کے اور کمانڈرز مارے گئے تھے، اس وقت بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا. اسٹل دے سسٹین. ابھی بالکل جو علی خامنہئی کے ساتھ شہادت جو ہوئی ہے ان کے ساتھ 48 لوگ شہید ہوئے، ایون دین کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہوا. بٹ اٹ کنویز کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ابھی جو آپ کے ان کے رہبر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، اس کے بعد یہ ان سب کی حفاظت کا ایک سیپریٹ ارینجمنٹ ہونا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ جو ان کا اسٹاف ہے، اسٹاف میں ہائی سیکورٹی کلیئرس لوگ ہونے چاہیے اور ان کے پہ بھی اوپر نظر ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے جو خبر دیتا ہے. کیونکہ آج کل ایک چیز پہ اگر وہی لگا دیں کسی جگہ پر تو فوراً انفارمیشن دی جاتی ہے کہ سر یہاں پر یہ اٹیک کامنٹ ہوئی، اور پھر اس لیے ایک میسج اپنے عوام پر بھی مرال ڈاؤن ہوتا ہے. پھر عوام دے لوز کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ کہ آپ ہمارے اتنے امپورٹنٹ لوگوں کو پرسنالٹی جو ہمیں ان کو نہیں بچا سکتے جو بچانا چاہیے. اور اس سے دشمن جو ہوتا ہے اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے رجیم چینج کی جو بات کرتے تھے تقریباً ہم نے ایک لحاظ سے
काफी हद तक उन टॉप लीडरशिप को हमने एलिमिनेट कर दिया है, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग कि कहीं ना कहीं शायद कोई ऐसी लीडरशिप आए जो इनकी सोच मॉडल फर्क हो और वो आके ताल्लुकात इस्तेमाल करे अमेरिका से और इंग्लैंड से। दिस वर दे ट्राइंग, यही उनकी पूरी कोशिश, यही उनका एक मेन एम है इस ये अटैक के अंदर करने का। तो इसके लिए आई थिंक दे नीड टू हैव एक्स्ट्रा एफर्ट इवन नाउ, आई वुड से टुडे ऑनवर्ड दे हैव टू इंश्योर कि तो आपका ये ख्याल है, आप ये कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, चलें एग्जिस्टिंग सिस्टम है, रिप्लेसमेंट हो जाती है, जो उनका इनकलाब का एक निज़ाम है या जो उनका एक मुल्क का एक निज़ाम है उसके अंदर रिप्लेसमेंट्स तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन आप कह रहे हैं ये सिंबॉलिक ज़रूर होता है कि अगर मिलिट्री लीडरशिप को या पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जाए तो आवाम डीमोरलाइज होती है समाओ के अपनी लीडरशिप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सके। एक सिग्नलिंग आप कह रहे हैं कि ज़रूर हो रही होती है और इसके लिए कोई प्लान ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी लीडरशिप इस तरह एलिमिनेट ना हो। ज़ाहिर है बहुत टाइम लगता है आपकी, चाहे मिलिट्री की लीडरशिप हो या सिविलियन लीडरशिप हो, उसको उस टॉप पोजीशन पे बैठने के। लेकिन एक दूसरा नुक्ता नज़र ये है, डॉक्टर नकवी साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। मैं ज़रा जौहर सलीम साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अपेरेंटली वो एक बैलेंस सी शख्सियत थे, मोतदल शख्सियत थे, जिनको जनवरी तक जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं ईरान का की रिप्लेसमेंट के तौर पर समझ रही थी जो रजीम चेंज के ज़रिए, अब उनको इस रास्ते से हटाने का क्या मकसद हो सकता है आपके ख्याल में? योर टेक ऑन। जी अच्छा, देखिए मैंने परसों ही अपने कमेंट्स में कहा था कि जिस ये 2-3 चैनल्स पे कि मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टारगेटेड स्ट्राइक्स अगेन अब करेंगे दोबारा से, टारगेटेड असैसिनेशंस इजरायलीज़, और वो वही हुआ। कल इन्होंने टारगेटेड असैसिनेशंस की और उसमें अली लारंजानी के अलावा जनरल सुलेमानी जो कि बासिफ के कमांडर हैं, आला कमांडर उसके, और बासिफ जो है कुछ 4,50,000 के करीब इनकी नफरी है। ये बहुत ही अहम है बिकॉज़ जो इनकी इंटरनल सिक्योरिटी सारी बासिफ ही करती है। तो देखें अली लारंजानी जो हैं ये बेसिकली इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। उस कैपेसिटी में क्योंकि मुज्तबा खमेनाई जो हैं वो ज़ाहिर है जो मीडिया की इतलात हैं, जो कुछ इतलात मुझ तक भी पहुंची थी, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए, वो इस वक्त जो है इंजर्ड हैं और जो है रिकवर कर रहे हैं। तो उसमें ये अली लारंजानी ही सारा रन कर रहे थे, लिटरली जो है इस वक्त मुल्क वो रन कर रहे थे। तो इजरायली ये पहले कह चुके थे कि जी वो एक के बाद एक लीडरशिप को जो है ना एलिमिनेट करते जाएंगे इन पे प्रेशर डालने के लिए। तो इसलिए मकसद तो यही है कि देखें डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं वो ईरान के, एक तो ईरान का मोराल कमज़ोर करना चाह रहे हैं, दूसरी उसकी जो सी है ना ये सारी कमांड और कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर है उसको वो वीकन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो टारगेटेड असैसिनेशंस की थी बिल्कुल शुरू में, जिसमें आला तरीन लीडरशिप जो है उसमें ऑलमोस्ट 40 के करीब लोग उस वक्त असैसिनेट किए थे, और उसके बाद भी मुसलसल बीच में भी अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने 2 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को किया था। तो ये उनकी बिल्कुल एक टैक्टिक है कि इन मुसलसल जो है, एक तो देखें इससे ये होता है कि सारे जो भी आला कमांड है उन पर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है कि जी उनकी अपनी सिक्योरिटी जो उनसी है वो कोई ख़तरे में है या उसमें उनको उसका सिक्योरिटी का प्रेशर आ जाता है। दूसरा फिर जब वो बीच में से वो कामयाब होते हैं कहीं कहीं तो फिर अचानक एक बड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है। लेकिन देखें ओवरऑल जो मैं समझता हूँ, और ये मैं अपने कमेंट्स में पहले भी कह चुका हूँ कि जो ये जंग लंबी होती जाएगी, इसकी जो तवालत है वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जो कॉस्ट है, देखें जो इजराइल और अमेरिका के लिए कॉस्ट है वो तो एक तो पैसे का कॉस्ट है जो है, जो कि उनके पास, खैर अमेरिका के पास तो ज़ाहिर है उसकी कोई कमी नहीं है। जो अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन लगा चुके हैं, इराक़ में $2 ट्रिलियन लगाए, उनके लिए 40-50 बिलियन डॉलर या $100 बिलियन कोई इस तरह के मानी नहीं रखता। और इजराइल ने जिसको उनको परसुएड किया, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि अब 2 पर्सपेक्टिव मेरे सामने है। एक तो डॉक्टर राशिद नकवी साहब का ये ख्याल है, वो कहते हैं एक सिस्टम है उसमें रिप्लेसमेंट्स होती रहती है लीडरशिप की, जो आपने सुना, और इतना ज़्यादा डेंट या इम्पैक्ट नहीं आता, तो उनके यहाँ रिप्लेसमेंट आ जाती हैं फ़ौरन, लीडरशिप की रिप्लेसमेंट्स, चाहे मिलिट्री हो या सिविलियन लीडरशिप हो। ब्रिगेडियर साहब का ये ख्याल है कि कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट आता है, अवाम डीमोरलाइज होती है कि इतनी इंपॉर्टेंट लीडरशिप आपकी अगर सेफ नहीं है तो फिर कौन सेफ है। आपके ख्याल में क्या वाकई इस तरह की टारगेट किलिंग से इम्पैक्ट आता है या नहीं आता? एक और ये जो आप बात कर रहे हैं, आप क्या ये समझते हैं कि जिस तरह अफगानिस्तान ने भी एक ज़ाहिर हमारा नेबरिंग कंट्री थी, रीजनल डिस्टर्बेंस थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और अभी भी हम तो सफ़र कर रहे हैं और हमारा उनके साथ चल भी रहा है, डिफरेंसेस भी, और इन वॉर लाइक सिचुएशन में भी उनके साथ। सो आप समझते हैं कि ईरान भी
کیا ویسے ہی ٹریک پہ ہے کہ وہ ریزسٹ کیے جا رہا ہے لیکن اپنی کنٹری کا اسٹرکچر تباہ کروایا جا رہا ہے جس سے آگے جا کے وہاں پر کسی بھی قسم کی اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ جی ایک تو خیر میں جو بریگیڈیئر صاحب کا آپ نے جس طرح بتایا ہے، لیکن میں اس سے پہلے اس کی گفتگو سن نہیں سکا، یہ میرے خیال کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا یہاں پہ، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان کے خیالات سے زیادہ متفق ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ فرق پڑتا ہے اس سے بالکل۔ دیکھیں ڈیمورلائز بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کو پھر سیکیورٹی فیئر بھی ہوتا ہے اپنا، اور ٹھیک ہے بہت کمیٹڈ لوگ ہیں اور بہت ظاہر ہے کہ بہادر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر آپ کو اگر آپ کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ آپ کی جو ہے لیڈرشپ کی سیکیورٹی خطرے میں ہے، تو پھر اب آپ کی آدھی توانائی تو اس پہ چلی جاتی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جب دیکھیں ایک کے بعد دوسرا ضرور آتا ہے، لیکن ایک بندہ اب مثلا جو باسف کے جو کمانڈر جنرل سلیمانی 5-6 سال سے تھے، جو ان کے بعد آئیں گے، وہ ظاہر ہے کہ آپ کو سیٹل ہونے میں بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پھر اس طرح کی کمانڈ نہیں ہوتی ہے آپ کو ان ساری جو ہے نا اس لیڈرشپ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں جس چیز کی اس کے اوپر، تو اور وہ بھی ایک وار ٹائم میں۔ وار ٹائم میں تو آپ دیکھیں امریکہ میں انہوں نے الیکشنز کرانے بند کر دیے تھے جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی، وہ 4 ٹرمز کی تھی اس وقت روزویلٹ نے، بیکاز اس وقت آپ لیڈرشپ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو ہے یہ کہنا کہ جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آٹومیٹک ہے، یہ کوئی مشین تو نہیں ہے، اس کو سسٹم کو انسان رن کرتے ہیں، اور اس میں جب ایک بڑی اعلیٰ کوالٹی کی لیڈرشپ جب نکلتی ہے تو جس کے بعد جو نیکسٹ لوگ آتے ہیں ڈسٹرپشن بالکل کریٹ ہوتی ہے اور اس کا فرق بھی پڑتا ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہا، دیکھیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں، میں اس سے بھی جو ہے کسی حد تک متفق ہوں، بلکہ میں شروع سے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایران کے لیے یہ جنگ زیادہ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے بہت ریٹیلیشن دکھائی ہے، اس میں ان کا انحصار زیادہ تر میزلز کے اوپر اور وہ ڈرونز پہ یعنی کہ پروجیکٹائلز کے اوپر تھا، لیکن اس کو اب انہوں نے کسی حد تک نیوٹرلائز کر لیا ہے۔ ان کے میزلز جو ہیں پہلے سے تعداد بھی کم ہے، لانچرز بھی ان کے پاس جو ہے نا کافی سارے ڈسٹرائے ہو گئے ہیں، کبھی وہ 400-500 دن میں فائر کر لیتے تھے یہ، اب وہ تعداد کچھ درجن تک آ گئی ہے صرف، تو وہ کیپیسٹی بھی بہت کم ہوگی۔ دوسری ہے آگے سے آگے وہ مزید اس کو کم کرتے جائیں گے، اس کیپیسٹی کو بومبنگ کر کے۔ پھر جس طرح وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مختلف لیولز پہ، اور یہ صرف یہ نہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ کو کر رہے ہیں، وہ تو باسف کی تو چوکیوں تک پہ انہوں نے اٹیکس کر رہے ہیں، وہ بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے، دیکھیں ہزاروں کی تعداد سے سٹرائکس ہو رہی ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں اکنامک لاس جو ایران لے رہا ہے ساری چیز کا، اگر آپ نے باقی جو آپ کی پورے ملک کا جس طرح سے انفراسٹرکچر وہ تباہ کر رہے ہیں، اس کا اب جب جون والی جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا 6 ماہ کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، کیونکہ ان کے اکنامک حالات اتنے شدید خراب ہو گئے تھے، وہاں پہ جو ہے نا اتنی انفلیشن ہو گئی تھی، ان کی کرنسی کی ویلیو گر گئی۔ تو ابھی جو ہو رہا ہے اس کا اثر کچھ مہینے کے بعد بہت ہی زیادہ شدید آ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران، دیکھیں ایران کمزور ہو رہا ہے مسلسل، ملیٹریلی بھی، اکنامیکلی بھی، ان کی جو انفراسٹرکچر ہے، ان کے لیڈرشپ انفراسٹرکچر ہے، وہ اس کو بھی ویکن کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کسی طرح بھی یہ جس کی جنگ جتنی ڈریگ ہوتی جائے گی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے کامنٹس میں، جب یہ 20-25 دن سے زیادہ ڈریگ ہو جائے گی ایران کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ جو میرا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایون آبنائے ہرمز جو ہے، جس کی بندش ایران کے لیے بہت ہی زیادہ ایک اہم اسٹریٹجک ٹول اس وقت ہے، ویپن ہے، وہ بھی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے، بلکہ اس لیے کہ اس کا جو کاسٹ ہے، اکنامک کاسٹ ہے، وہ ایران کے لیے بھی بہت زیادہ ہوتا جائے گا، اور اسی لیے آہستہ آہستہ وہ اس کو کھولنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ظاہر اکنامک کاسٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر کافی تباہ ہو جائے گا، ملٹری کی لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوئی، پولیٹیکل لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو رہی ہے، ان کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا گیا، تو آپ کا یہ خیال ہے جتنی پرولونگ ہوگی ایران کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔